پیر سید احمد حسین شاہ ترمذی دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، حضور مہر الملت، سجادہ نشین امیر ملت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ زینت مسند صدارت حضرت پیر طریقت راہبر شریعت جانشین حضرت امیر ملت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر علماء کرام، مشائخ عظام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ عظیم بابرکت محفل پاک حضرت مجدد ملت امیر ملت سنوسی ہند ابو العرب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ کی خدمات جلیلہ کو اگر کما حق ہو بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے جیسے تو کم از کم کجمج زبان کے بساط میں یہ ممکن نہیں، یہ بساط میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذات، وہ شخصیت جن کی خدمات ایک صدی سے زیادہ مدت پر محیط ہیں، اس ذات والا صفات کی خدمات کو چند مجلسوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ امیر ملت قدس سرہ العزیز کو نہ صرف محسن پاکستان کہا جا سکتا ہے، بلکہ آپ کو اگر محسن ملت اسلامیہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ کے القاب میں آپ کو یہ لقب دیکھا ہوگا ابو العرب، عرب بھی جن کو اپنا باب کہہ کر پکارتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم عرب، یعنی وہ مدینہ طیبہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، مکہ المکرمہ کے حوالے سے، حجاز مقدس کے حوالے سے، وہ قوم بھی جن کو اپنا بابا کہہ کر پکارے،
اور ہند میں تو آپ کی خدمات کا کوئی حساب ہی نہیں. وہ حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ جو محسن ملت اسلامیہ ہیں. اور آپ کی عظمت اور شان کی ایک بات اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ حاجیوں کو بڑی دقت تھی سفر میں. مدینۃ المنورہ سے، مکہ المکرمہ سے، دیگر علاقوں سے آنے والے حجاج کرام کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا. آپ نے اس وقت خلیفہ عثمانی سے گزارش کی کہ یہاں پر اگر ریل کی پٹری بنا دی جائے، ریلوے کا سلسلہ جاری کر دیا جائے تو حاجیوں کو بڑی سہولتیں مل جائیں گی. انہوں نے کہا حضور آپ کی تجویز تو بہت خوبصورت ہے لیکن کچھ مالی مشکلات ہیں، وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اتنی جلدی اس کام کو سر انجام دے سکیں. حضرت امیر ملت قدس سرہ العزیز نے فرمایا آپ بھی کچھ بندوبست کریں، پر اکیلا جماعت علی آپ کو 6 لاکھ روپیے دیتا ہے. اب یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے. ذرا چشمے تصور میں لائیں کہ جب 1 روپیہ بھی کسی کے پاس ہوتا تھا، جب سونا 4-5 روپے کا تولہ مل جاتا تھا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، جب چاندی آپ کو روپے کی کئی تولے مل جاتی تھی، اس دور کی بات ہے. جو بزرگ ہیں عمر رسیدہ ان کو اچھی طرح احساس ہوگا کہ جب ایک عام بڑے بڑے افسروں کی جو بھی تنخواہ تھی وہ 5-6 روپے ہوا کرتی تھی. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو جاب ملی اس دور میں، بلکہ اس دور کے بعد بھی پاکستان کے دور میں، تو وہ بڑے فخر سے فرماتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کو 25 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی. یعنی ہم نے وہ سنا تو جب 25 روپے تنخواہ پر لوگ فخر کرتے تھے، اس دور میں جب کبھی 1 لاکھ روپیہ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا. یہ عظمت امیر ملت کی ہی ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ میں 6 لاکھ روپیہ ادا کیے. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. وہ کمالات اور وہ صفات عالیہ اور اوصاف حمیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر ملت کو عطا کیے ہیں کہ برملا کہا جا سکتا ہے کہ آپ شائستہ روح رسول ہیں، آپ نازش اولاد بطول ہیں، آپ علی کی جان بھی ہیں، حسنین کے دل کا ارمان بھی ہیں، آپ گلشن اسلام کا پھول ہیں، الغرس آئینہ حسن قبول ہیں. دیکھیے ان کی عظمت و شان کے جماعت علی ان کا نام ہے، خدمت دین ان کا کام ہے، توحید خالص ان کا پیغام ہے، عشق رسول جن کا جام ہے، اور فیضان دنیا بھر میں عام ہے. وہ جماعت علی جو اخلاق مصطفیٰ کا مجسمہ ہیں، جو خلوص نبی کا پیکر ہیں، انسانی حقوق کے حامی ہیں، اخوت و مساوات اور آزادی کے علمبردار ہیں، صاحب کردار ہیں، صاحب گفتار ہیں، اور شب زندہ دار بھی ہیں. اعلیٰ صورت ہے، عظیم سیرت ہے،
صاحب جرأت بھی ہیں، صاحب ہمت بھی ہیں، اس لیے کہ صحیح معنوں میں امیر ملت ہیں۔ امیر ملت آج ہر کوئی بڑے بڑے لقب استعمال کر رہا ہے، اور بڑے بڑے القاب کو آج تو مس یوز کیا جا رہا ہے، یعنی ایسے ایسے لوگوں کو ایسے ایسے القاب سے نوازا جاتا ہے کہ کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ دھرتی بھی کانپتی ہوگی کہ لفظ کا استعمال کس شخصیت پر کیا جا رہا ہے۔ لیکن امیر ملت کی ذات وہ ہے کہ مریدوں نے نہیں کہا امیر ملت، آپ کے حامیوں نے نہیں کہا امیر ملت، یہ صرف سنیوں نے نہیں مانا امیر ملت، بلکہ امیر ملت کی وہ ذات ہے کہ اپنوں بیگانوں نے سبھی نے بیک زبان کہا تھا تو ہی امیر ملت ہے۔ جو اوصاف رب نے تجھے عطا کیے ہیں سید جماعت علی، یہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا فرد چاہیے، ایسا دین کا نمائندہ چاہیے کہ جس کے پاس میں جا کر اسلامی ریاست کے بارے میں گفتگو کر سکوں، جن سے میں رہنمائی لے سکوں، ایسا کوئی فرد ہو جس پر پوری ملت کا اتفاق ہو۔ تو اس وقت اگر اہل حدیثوں نے، اگر بعض دیوبندیوں نے، اگر بعض شیعہ حضرات نے، متفقہ طور پر سیاسی، سماجی اور مذہبی لوگوں نے اگر کسی کی ذات کو امیر ملت منتخب کیا تو وہ سید جماعت علی کی ذات تھی۔ آج ان چیزوں کو، القاب کو، ولایت کے ٹائٹلز کو لوگوں نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے، لیکن اقبال نے ادھر اشارہ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو عظیم اللہ کی طرف سے قربت کے جو یہ مراتب و مدارج ملتے ہیں، یہ ان کو معمولی نہ سمجھو اور مذاق بھی نہ سمجھو۔ کیوں؟ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یہ جتنے عطار، فرید الدین عطار گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جلال الدین رومی گزرے، جتنے اور کابرین اولیاء گزرے، جنہوں نے آج دنیا کے دلوں میں اپنا مقام پا لیا، پیدا کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبے ایسے ہی عطا تو نہیں کر دیے، بلکہ ساری ساری رات اٹھ کر انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے دین کا کام کیا ہے، ہر شے کو تن من دن کو اس کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو حضرت امیر ملت کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور آپ کی ذات کو اس طرح مسلمہ حیثیت سے تسلیم کیا جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اپنوں بیگانوں نے، سبھی نے تسلیم کیا۔ اگر کوئی اس وقت امیر ملت ہو سکتا ہے تو وہ سید جماعت علی شاہ کی ذات ہے۔ اس وقت سے یہ امیر ملت کا لقب آپ کو عطا ہوا، اور آپ کی شخصیت کو اس دور کے ہر دانشور نے بھی تسلیم کیا۔ اگر کوئی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے اگر کوئی نہ مانے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی ہوتا ہے، جہاں حسین ہوتے ہیں وہاں یزید بھی ہوتا ہے، اور جب جب دنیا میں حق کا بول بالا ہوتا ہے باطل کی قوتیں بھی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ لیکن علامہ اقبال بھی آپ سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ آپ 1937 میں انجمن حمایت الاسلام کے جلسہ میں آپ تشریف فرما ہیں، امیر ملت صدارت فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال کو پتہ چلا کہ حضرت امیر ملت تشریف لائے ہیں، آپ زیارت کرنے کے لیے جب آ گئے، تشریف لے آئے اسٹیج کے پاس،
تو دیکھا جگہ کوئی نہیں ہے، کرسیاں ساری پور ہو چکی ہیں۔ علامہ اقبال نے کرسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا آئے اور میر ملت کے قدموں میں بیٹھ گئے اور عرض کی یا حضرت یہ سب سے زیادہ پیاری جگہ ہے اقبال